بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ان باباؤں سے مانگنے والوں، ان پیر فقیر سے مانگنے والوں، ان اولیاؤں سے مانگنے والوں، درگاہوں پر جا کر چادر چڑھا کر ان سے منتیں مانگنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان لوگوں سے مانگنے. آپ دیکھ رہے ہوں گے مولانا بالکل الحمدللہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی آگے چلیں، پوری ویڈیو دیکھیں. اگر آپ چھت کے اوپر چڑھیں گے تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ وسیلے کی. وسیلہ سے مراد کیا؟ سیڑھی کی ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے اللہ تک پہنچیں گے تو وسیلے کی ضرورت پڑے گی. جیسے نیک بندے ہیں، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں کا وسیلہ لو، صدیقین کا وسیلہ لو، صالحین کا وسیلہ لو، نیک بندوں کا وسیلہ لے کر کے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے. اس ویڈیو کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں جو بھائی نے بات کہی کہ پیروں کو نہیں پوجنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے دینے والا اللہ ہے اور پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے. لیکن یہ جو ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، ان بھائی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. میں نے ان کے لیے پچھلی ویڈیو میں بھی رد کیا تھا. انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو میں نے اس میں بھی آپ کو بتایا تھا وسیلے سے مراد کیا ہے. وسیلے سے مراد ہے کہ اللہ کے لیے، اگر آپ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرنا چاہتے تو عبادت کرو. ان بھائی صاحب نے آیت پڑھی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وسیلہ بناؤ، نبیوں کو وسیلہ بناؤ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا وسیلہ بناؤ. پچھلی مرتبہ میں بھی انہوں نے آیت ایک پڑھی تھی اور اس کی غلط بیانی کی تھی، غلط تفسیر بیان کی تھی، اور اب بھی انہوں نے وہی کام کیا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، مطلب ان کو وسیلہ بناؤ. پوری آیت سنیے، سورہ نساء آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی مراد کیا ہے اس سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. جن پر اللہ کا انعام ہوا ان سے مراد کیا ہے؟ وہ چار افراد ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو آپ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. ضروری ہے آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نہ کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جائے، نبی کو وسیلہ بنایا جائے، صدیقین کو وسیلہ بنایا جائے، شہداء کو وسیلہ بنایا جائے. اس آیت سے یہ مراد بالکل نہیں ہے جو ان بھائی صاحب نے بیان کی ہے. آیت سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور پر اطاعت کرو گے تو آپ کا معاملہ کل قیامت میں، حشر کے میدان میں آپ کا معاملہ، جنت میں آپ کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. آپ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اب آپ پوری تفسیر سنیں. ربط آیت، اوپر اللہ اور رسول کی اطاعت پر خاص مخاطبین سے اجر عظیم کا وعدہ تھا. اب ان آیات میں بطور قاعدہ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عام وعدے کا ذکر ہے. معارف و مسائل، یہاں غور کریں کہ آیت سے کیا مسئلے نکلتے ہیں، کیا پہچان ہوتی ہے. جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے. اول درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے درجے کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد میں، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے.
یعنی وہ اجلا صحابہ جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اول ہی ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے درجے کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا۔ پھر چوتھے درجے کے حضرات صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور صلحاء وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطنی اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں، جن کے 4 درجے بتلائے گئے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وما علینا الا البلاغ۔